باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ پنجاب حکومت نے 9ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء کی پروموشن کی منظوری دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن پیر کے روز جاری ہوگا۔ پنجاب بھر میں 45 لاکھ طلباء مستفید ہوں گے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے باعث بورڈ امتحانات کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ 9ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء کو بغیر امتحان اگلی جماعت میں پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن طویل عرصے سے حتمی منظوری التوا کا شکار تھی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے بورڈ کے طلباء کو اگلی جماعتوں میں پروموٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن پیر تک جاری کر دیا جائے گا، جس سے لاہور سمیت پنجاب بھر کے 45 لاکھ طلباء مستفید ہوں گے۔ تاہم اسپیشل کیٹیگری میں شامل 1,10,000 طلباء کا تحریری امتحان لیا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 5ویں کے بعد ہشتم کا امتحان ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ رواں سال پیک کے تحت ہشتم کا امتحان منعقد نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پیک کے تحت ہر سال 25 لاکھ بچوں کا امتحان لیا جاتا تھا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے طلباء و اساتذہ کی کارکردگی جانچنے کے لیے صرف اسسمنٹ ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ طلباء کے سالانہ امتحانات سکولوں میں ہی منعقد کیے جائیں گے۔ طلباء اور اساتذہ کی کارکردگی جانچنے کے لیے تھرڈ پارٹی سے سروے کرایا جائے گا۔ تھرڈ پارٹی تمام اضلاع کے منتخب سکولوں کے امتحانات منعقد کرے گی۔ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ 18 اکتوبر کو منعقد ہوگا۔ صوبے بھر کے 16 شہروں میں امتحانی سینٹرز بنیں گے۔ امتحانی سینٹرز کی تعداد دگنا کر کے 70 کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاس ہونے کے لیے 60 کی بجائے 33% نمبر حاصل کرنا ہوں گے۔ میرٹ ترتیب دینے کے لیے میٹرک کے نمبرز کو دوبارہ اہمیت دے دی گئی ہے۔ 10% میٹرک، 40% ایف سی اور نمبرز کو اہمیت حاصل ہوگی۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے میرٹ میں 50% انٹری ٹیسٹ کے نمبروں کو اہمیت حاصل ہوگی۔ ذرائع کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ رواں سال بھی انٹری ٹیسٹ میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی۔ محکمہ پولیس کے سربراہ کی انتظامی کمزوری، پنجاب میں جرائم کی شرح بڑھ چکی ہے۔ آئی جی پنجاب کا وزیر اعلیٰ کو بھجوائی گئی رپورٹ میں اعتراف۔ آئی جی پنجاب نے فری رجسٹریشن نہ ہونے کو جرائم بڑھنے کا سبب قرار دے دیا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل، 2 سال میں 5 آئی جی محکمے کی سربراہی کے لیے لائے گئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے پولیس کو گاڑیوں کی خریداری اور مینٹیننس کے لیے 3 ارب 18 کروڑ کے اضافی فنڈ جاری ہوئے، لیکن لاہور سمیت پنجاب بھر میں جرائم گزشتہ سالوں کی نسبت بڑھا۔ گھروں اور دکانوں میں ڈاکوں کی لوٹ مار کے واقعات میں 11% اضافہ ہوا۔ قتل کے واقعات میں گزشتہ سال کی نسبت اضافہ ہوا۔ 2019 میں 2436 افراد قتل ہوئے، جبکہ 2020 میں 2593 افراد قتل ہوئے۔ ڈاکوؤں کی گولیوں کا نشانہ بن کر موت کے منہ میں جانے والوں کی تعداد 94 رہی۔ وزیر اعلیٰ کو بھجوائی جانے والی رپورٹ میں یہ تاثر دیا گیا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں آنے والے سابق آئی جیز ایف آئی آر کی فری رجسٹریشن نہیں کراتے تھے۔ موجودہ آئی جی کے دور میں جرائم میں اضافہ پنجاب حکومت کے انتظامی امور میں دلچسپی کی عکاسی ہے۔ عرفان ملک، سٹی 42، لاہور۔ جرائم کی وارداتوں میں اضافے پر آئی جی افسران پر برہم۔ آئی جی پنجاب کا 7 آر پی اوز اور 21 ڈی پی اوز کو سرزنش کا مراسلہ۔ سی سی پی او لاہور کو بھی کارکردگی بہتر بنانے کی وارننگ جاری کر دی۔ آئی جی پنجاب کی انویسٹیگیشن ونگ کو بھی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت سامنے آئی۔ جرائم کی وارداتوں میں اضافے پر آئی جی افسران پر برہم ہو گئے۔ آئی جی پنجاب کا 7 آر پی اوز اور 21 ڈی پی اوز کو سرزنش کا مراسلہ جاری۔ سی سی پی او لاہور کو بھی کارکردگی بہتر بنانے کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ آئی جی پنجاب کی انویسٹیگیشن ونگ کو بھی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت۔ بزدار سرکار کی کفایت شعاری مہم صرف بیانات تک محدود ہے۔ گاڑیوں کی خریداری پر پابندی کے باوجود پارلیمانی سیکرٹریز کے لیے نئی لگژری گاڑیوں کی خریداری کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کفایت شعاری پالیسی کے تحت گاڑیوں کی خریداری اور دیگر غیر ضروری اخراجات پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے، مگر اس کے باوجود پنجاب کے پارلیمانی سیکرٹریز کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے 34 پارلیمانی سیکرٹریز کے لیے نئے ماڈل کی ٹویوٹا یارس خریدی جائیں گی، جن پر تقریباً 9 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے گاڑیوں کی خریداری کی سمری منظوری کے لیے کابینہ سب کمیٹی کو بھجوا دی ہے۔ جبکہ ترقیاتی منصوبوں میں من پسند کانٹریکٹرز کو نوازنے کا الزام ہے۔ شراب لائسنس کیس کے بعد عثمان بزدار کا نیب میں نیا کھاتہ کھل گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ٹھوکر نیاز بیگ پر زیر تعمیر داخلی دروازے سے متعلق نئی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ لاگت 2.5 کروڑ سے 18 کروڑ تک کیسے پہنچی؟ نیب حکام نے سوال کی کھوج میں ایل ڈی اے، ٹیپا اور دیگر محکموں سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی ابتدائی سماعت۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز 27 اگست کو طلب کر لیے گئے۔
عدالت نے نیب سے سلمان شہباز، نصرت شہباز اور دیگر پر الزامات کی وضاحت بھی طلب کی ہے، جبکہ شہر سے پانی کے اخراج کی حکومتی صلاحیتوں پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ 8 گھنٹے کی بارش کا پانی 33 گھنٹوں بعد بھی نہ نکالا جا سکا۔ مینار پاکستان کا گریٹر اقبال پارک دوسرے روز بھی زیر آب رہا۔ اسی طرح گلبرگ میں نیشنل ہاکی اسٹیڈیم سپورٹس کمپلیکس کے اطراف بھی پانی ہی پانی جمع رہا۔ بابو صابو باغباں پورہ کے علاقوں میں گٹروں کے پانی نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ تعاون کے ستائے رہائشی سٹی 42 کی ٹیم کو دیکھ کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ بولے الیکشن سے پہلے منتخب نمائندگان ووٹ لینے تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن داد رسی کے لیے کوئی نہیں پہنچتا۔ قبل ہونے والی بارش نے بادامی باغ سبزی منڈی کی حالت بگاڑ کر رکھ دی۔ منڈی سے تاحال بارش کا پانی مکمل طور پر نہیں نکالا جا سکا۔ ایک طرف تو منڈی میں جمع بارش کا پانی تو دوسری طرف کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ آڑتی، مزدور اور سبزیاں بیچنے والے کسان انتظامیہ کی نااہلی پر سراپا احتجاج ہیں۔ کہتے ہیں کہ منڈی سے بر وقت کچرا نہ اٹھانے اور نکاسی آب کے ناقص نظام کے باعث تعفن پھیل گیا ہے، جبکہ کاروبار مکمل طور پر ٹھپ ہو گئے ہیں۔ جناب تہاڈی مہربانی ہے، مارکیٹ کمیٹی والوں کہو کہ آ کے کوئی تو صفائی کا انتظام اچھا ہونا چاہیے۔ یہ منڈی جو پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے، اس کی آپ حالت کو دیکھیں، اس کی آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہاں پر ایک کوئی انسان بھی اس بیماریوں سے، یہ جو ادھر تھپن اور بدبو اور گندگی پھیلی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ ہم ٹیکس کی مد میں کروڑوں روپیہ بھی دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ سبزی منڈی کا پرسانہ حال ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ گندگی کے ڈھیر ہیں، آپ نے دیکھا یہاں پہ مویشی منڈی بن گئی ہے۔ سبزی اور پھل فروش گندگی کے درمیان خرید و فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ تاجروں نے متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ منڈی کی صفائی کی جائے تاکہ ان کے کاروبار میں تیزی آ سکے۔ کیمرہ مین علی نعمان کے ساتھ ذیشان صفدر، سٹی 42۔ کورونا کیسز کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 60 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ایک مریض جاں بحق ہوا ہے۔ پنجاب بھر میں بھی کورونا کے 158 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں بتدریج اضافہ جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں کورونا کے 60 نئے مریض سامنے آئے ہیں اور ایک موت واقع ہوئی ہے۔ شہر میں وبا کے دوران اب تک کورونا کے مجموعی طور پر 48,513 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 844 اموات ہو چکی ہیں۔ پنجاب بھر میں کورونا کے 158 نئے مریض سامنے آئے ہیں اور 2 اموات ہوئی ہیں۔ کی مجموعی تعداد 95,958 اور اموات 2188 ہو چکی ہیں۔ ترجمان پرائمری ہیلتھ کے مطابق کورونا کی تشخیص کے لیے اب تک 8,48,508 ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور 90,223 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا پر تحقیقات کے لیے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے لیے 1 کروڑ 3 لاکھ کی ریسرچ گرانٹ منظور کر لی گئی ہے۔ HEC کی جانب سے منظوری کی ایک بعد ریسرچ گرانٹ مریضوں میں کووڈ-19 کی جنیاتی بنیادوں پر کھوج کرے گی۔ تحقیقی منصوبے 1 سال کی مدت میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر شاہ جہاں کی سربراہی میں مکمل ہوگا۔ بزدار حکومت کا ٹائم اسکیل پروموشن کے نام پر اساتذہ کے ساتھ دھوکہ۔ پنجاب حکومت نے اساتذہ کے لیے ٹائم اسکیل پروموشن ختم کر دی ہے۔ ترقی پانے والے اساتذہ سے اضافی تنخواہ بھی واپس لی جائے گی۔ سرکاری اسکولوں میں ٹائم اسکیل پروموشن کے تحت ترقی پانے والے اساتذہ کے لیے بری خبر ہے کہ پنجاب حکومت نے اساتذہ کے لیے ٹائم اسکیل پروموشن ختم کر دی ہے۔ ٹائم اسکیل پروموشن کے تحت ترقی پانے والے اساتذہ سے تنخواہیں واپس لی جائیں گی۔ اگلے گریڈ میں ترقی پانے والے اساتذہ پہلے والے گریڈ میں کام کریں گے۔ اگلے گریڈ میں ترقی حاصل کرنے کے بعد اب تک جتنی اضافی تنخواہ لی گئی وہ بھی واپس ہوگی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اب گریڈ سکولز میں مزید اساتذہ تعینات نہ ہو سکے۔ پہلے سے موجود اضافی اساتذہ کی پوسٹیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ اب گریڈ سکول میں اساتذہ کی قلت کا خدشہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ میں غیر قانونی ترقیوں کا انکشاف ہوا۔ پروموشنل کمیٹی کی غیر قانونی ترقیوں پر محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ 2004 میں محکمہ SNGAD نے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی تشکیل دی۔ ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی افسران کے پروموشن کے لیے سفارشات پیش کر سکتی ہے۔ کمیٹی کی جانب سے افسران کو غیر قانونی طور پر 17 گریڈ میں ترقیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ مراسلے کے مطابق ڈسٹرکٹ پروموشن کمیٹی افسران کو ترقی دینے کی مجاز نہیں۔ اسی طرح کے معاملات پر متعلقہ DEO اور دیگر افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سپریم کورٹ سے کاروباری برادری کو بڑا ریلیف۔ FBR کی اپیل خارج کر دی گئی۔ ٹیکس گزاروں کا دوبارہ آڈٹ غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا تحریری فیصلہ جاری ہو چکا ہے۔ جو لیٹیگیشن ہوتی ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ ونس ڈپارٹمنٹ نے آڈٹ کر لیا اور ساری چیزیں دیکھ لیں
تو اگر کوئی چیزیں دیکھنے سے مس ہوں گی تو ایون ایف بی آر کے خلاف سیکشن 33 کے تحت پروسیڈنگ ہو سکتی ہے کہ آپ نے وہ چیز کیوں نہیں دیکھی جو آپ دوبارہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو دوبارہ دیکھنے کے لیے بنیادی شرط ہے وہ آپ یہ ہے کہ ٹیکس فراڈ کے الزام کو ثابت کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف سیکشن 2 سب سیکشن 37 مینشن کر دیا اور آپ نے کہا جی ٹیکس فراڈ ہو گیا. آنریبل کورٹ نے سب سے پہلے تو ان سے یہی پوچھا ڈپارٹمنٹ سے کہ جی بتائیں آپ نے کوئی تھرڈ پارٹی انفارمیشن لی ہے, آپ نے کوئی ان کے جو سیمپلز ہیں وہ ڈرا کر کے کہیں سے ویریفائی کروائے ہیں, آپ نے کوئی اور ایسی پروسیڈنگ کی ہو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جی انہوں نے کوئی ٹیکس فراڈ کیا ہے. تو صرف آپ کا کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے. تو اس لیے آنریبل کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ اور ٹریبونل کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی اپیل کو مسترد. ہائی کورٹ میں لائسنس معطلی کے خلاف پائلٹ کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے سول ایویشن کو کارروائی سے روکتے ہوئے جواب طلب کر لیا. سماعت کے دوران جسٹس جواد حسن نے استفسار کیا کہ 22 سال بعد یاد آیا پائلٹ کے تعلیمی کیریئر کا ریکارڈ نہیں ہے. درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا, ادارے کی غفلت کی سزا پائلٹ کو تو نہیں دی جا سکتی. مانسون شروع ہوتے ہی سانپ کے گھروں میں داخل ہونے کے واقعات سامنے آنے لگے ہیں. گڑی شاہو میں شہری کے گھر اسلحہ نکل آیا. گڑی شاہو میں شہری محسن علی کے گھر اس وقت خوف و راز پھیل گیا جب ایک اسدحہ بن بلائے مہمان کی طرح گھر میں داخل ہو گیا. شہری کی کال پر ریسکیو 1122 نے گھر سے اسدحہ برآمد کر لیا. اسپیشل اینیمل ریسکیو ٹیم نے 30 منٹ میں ریسکیو آپریشن مکمل کیا, جبکہ برآمد ہونے والے اسدحے کی لمبائی 6 فٹ اور 11 انچ ہے. جب ہم نے سین اسیسمنٹ کیا تو دیکھا تقریباً 7 فٹ لمبا پائتھن تھا. ہم نے ریسکیو سکلز کو استعمال کرتے ہوئے پروفیشنل طریقے سے سانپ کو ریسکیو کیا اور اب اسے چڑیا گھر کے حوالے کر دیں گے. ترجمان ریسکیو فاروق احمد کے مطابق کسی گھر سے سانپ نکلنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں, بلکہ رواں سال صوبائی دارالحکومت میں اب تک 154 سنیک ایمرجنسی رپورٹ ہو چکے ہیں. اب تک لاہور میں 154 یہ 2020 میں سنیک ایمرجنسیز ہو چکی ہیں, جہاں پہ ریسکیو 1122 نے بر وقت رسپانس کیا اور لوگوں کو احساس تحفظ فراہم کیا ہے. اس کے علاوہ ایسی ایمرجنسی میں بر وقت پہنچنا ہی ضروری ہوتا ہے. گھر سے برآمد کیے جانے والے اسلحے کو چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا ہے, جبکہ برسات کے موسم میں ریسکیو حکام شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ دیتے ہیں. کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ عابد چودھری, سٹی 42. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لاہی نے کہا ہے کہ بزنس مین اکانومی چلانے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. کورونا کی وجہ سے ملکی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے. ان حالات میں ہر پاکستانی اپنا فرض ادا کرے. اسپیکر پنجاب اسمبلی سے معروف بزنس مین فرد سہگل اور رومان سہگل نے اسمبلی چیمبر میں ملاقات کی اور بزنس کمیونٹی کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا. چودھری پرویز لاہی نے کہا کہ بزنس مین اکانومی چلانے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. کورونا کی وجہ سے ملکی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے. ان حالات میں ہر پاکستانی اپنا فرض ادا کرے. صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ اپوزیشن سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کارکردگی برداشت نہیں ہوتی. ڈاکٹر یاسمین اور آئی جی پنجاب نے ہیلتھ اور پولیس ریفارمز کے لیے مثالی اقدامات کیے. تمام صوبائی وزراء اپنی کارکردگی خود میڈیا کے سامنے لائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ نومنتخب ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور ملک وحید کی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر سے سنگھ پورہ میں ملاقات ہوئی. ملک وحید کہتے ہیں کہ پارٹی کی مضبوطی کے لیے بہترین انداز میں کام کروں گا. ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور ملک وحید کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی قیادت کے مشکور ہیں جنہوں نے انہیں اہم ذمہ داری دی ہے. اب وہ مزید فعال انداز میں پارٹی کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے. جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ ملک وحید کو عہدہ ان کی وفاداری اور قابلیت کے پیش نظر دیا گیا. وزیر زراعت پنجاب ملک نعمان احمد لنگڑیال نے کہا ہے کہ کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے. کپاس کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کا مشاورتی اجلاس زراعت ہاؤس میں منعقد ہوا. وزیر زراعت پنجاب ملک نعمان احمد لنگڑیال نے اس اجلاس کی صدارت کی اور اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل زراعت توسیع پنجاب ڈاکٹر انجم علی, ڈائریکٹر جنرل زراعت ریسرچ پنجاب ڈاکٹر عابد محمود, وائس چانسلر ملتان زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر آصف علی, ڈائریکٹر کپاس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان ڈاکٹر صغیر احمد, ڈائریکٹر نظامت زرعی اطلاعات پنجاب محمد رفیق اختر بھی موجود رہے. لاہور چیمبر انتخابات کی سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں. چیئرمین فاؤنڈر گروپ افتخار علی ملک کی رہائش گاہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن چکی ہے. کاروباری شخصیات کے وفود کی چیئرمین افتخار علی ملک سے ملاقات ہوئی. سی ای او محمود فارمیسی ارجمند مقصود نے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات جمع کروا دیے. گلبرگ میں واقع چیئرمین فاؤنڈر گروپ افتخار علی ملک کی رہائش گاہ پر
कारोबारी अफराद की आमद का सिलसिला जारी है। आएंगे खेल के मैदान से। आपको बताएं, पीसीबी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचेस की तैनाती में पीसीबी ने अपने ही बनाए हुए म्यार की धज्जियां बिखेर दी। पीसीबी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचेस की तैनाती में बोर्ड हुकाम ने अपने ही बनाए हुए मेरिट को पामाल कर दिया। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अब तक तैनात होने वाले ऑफिशियल्स में सिवाय मोहम्मद यूसुफ के सब बरतानवी शहरी हैं। 5 टेस्ट और 44 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने वाले मोहम्मद जाहिद को 15 टेस्ट और 130 फर्स्ट क्लास मैचेस का तजुर्बा रखने वाले शाहिद नजीर पर तरजीह दी गई। 2 टेस्ट 149 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने वाले मोहम्मद सलमान पर विकेट कीपिंग और फील्डिंग कोच की तैनाती में 1 टेस्ट और 66 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने वाले मुतनाज़ा अतीकुज़्ज़मान को तरजीह दी गई है। 10 साल से क्रिकेट से दूर टीवी चैनल्स पर तबसरे करने वाले 54 साल गुलाम अली को 9 टेस्ट और 156 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने वाले राना नवीदुल हसन पर तरजीह दी गई। राना नवीदुल हसन और मोहम्मद सलमान तवील अरसे से कोचिंग से मुंसलिक हैं। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान, हेड ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट सकलैन मुश्ताक, फास्ट बॉलिंग कोच मोहम्मद जाहिद के अलावा विकेट कीपिंग और फील्डिंग कोच अतीकुज़्ज़मान भी बरतानवी शहरियत के हामिल हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के चैंपियन कोच इजाद जूनियर और तजुर्बाकार कोच कबीर खान को मेरिट से हटकर हटाया गया। इस सारी सूरत हाल पर तर्जुमान पीसीबी का कहना था कि कोचेस की तैनाती एक मुकम्मल शफाफ अमल के जरिए हुई है। कोचेस के तजुर्बे के साथ साथ मुख्तलिफ असेसमेंट्स के बाद कोचेस की तैनाती की गई है। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। और सर्दी के मारूफ अदीब इशफाक अहमद अगर जिंदा होते तो आज अपना 95वां यौम पैदाइश मना रहे होते। इतने साल गुजर जाने के बाद भी उर्दू अदब के दरीचों में उनका खला पुर नहीं हो सका। अशफाक अहमद की सालगिरह पर ज़ैन मदनी हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। उर्दू अदब के शाहकार अफसाने गडरिया के खालिक, रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम तलकीन शाह के ब्रॉडकास्टर, बमानी गुफ्तगू और तर्ज मजाह से सुनने वालों को नसीहतें करने वाले मारूफ दानिश्वर इशफाक अहमद का आज 95वां यौम पैदाइश है। उनका शुमार उन अदीबों में होता है जिन्होंने अदब की दुनिया में अपना मुनफरिद मकाम बनाया और हमेशा के लिए अमर हो गए। इशफाक अहमद एक अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, फलसफा नवाज, अदीब और दानिश्वर होने के साथ साथ बेहतरीन ब्रॉडकास्टर भी थे। फनून लतीफा के अलावा उन्हें इस्लाही तहरीरों और सूफियाना अफकार से खास लगाव था। रेडियो पर तलकीन शाह के नाम से मजाह में समाज की खराबियों पर दर्ब लगाते तो सामईन मशहूर हो जाते। उनका शुमार उन अदीबों में होता है जिन्होंने अदब की दुनिया में अपना मुनफरिद मकाम बनाया और हमेशा के लिए अमर हो गए। पीटीवी पर बेहतरीन किस्सा गोई के बाइस प्रोग्राम जाविया नाजरीन में बेहद मकबूल हुआ। 80 की दहाई में इशफाक अहमद वफाकी वजारत तालीम के मुशीर भी रहे। इशफाक अहमद की तसानीफ में एक मोहब्बत 100 अफसाने, उजले फूल, सफर दर सफर, खेल कहानी, एक मोहब्बत, 100 ड्रामे और तोता कहानी जैसे बेहतरीन शाहकार शामिल हैं। ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।